بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث السادس والثلاثون، حديث نمبر 36. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو انسان دنیا میں کسی مومن سے اس کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کر دے گا. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کرے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی مسلم کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اور جو کوئی علم کے راستے پہ نکل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اور جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر اکٹھا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں پڑھتی اور پڑھاتی ہے، تو ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس فرشتوں کے پاس کرتا ہے. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اور جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. رواہ مسلم بہذا اللفظ، اس لفظ کے ساتھ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے آداب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بہت ساری فضیلتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. سب سے پہلی چیز یہ بتائی کہ جو انسان بھی دنیا کے اندر کسی مسلم کی کسی بھی پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کر دیتا. اسی طریقے سے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی: وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کرتا ہے، کیونکہ بندے کو جیسا وہ عمل کرتا ہے اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر بھی عطا کرتا ہے. تو اگر کوئی انسان جو ہے کسی بھی طرح کی تنگ دستی ہو، اگر کوئی انسان جو ہے قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کر دینا، اور اگر خود اس کا اپنا قرض ہے تو یا تو اسے معاف کر دے، یا یہ ہے کہ آسانی ہونے تک جو ہے اسے مہلت دے دے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ اگر کوئی انسان تنگ دست ہے تو آسانی ہونے تک اسے مہلت دے دی جائے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم انہیں بخش دو، معاف کر دو ان کی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون.
اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ جس نے کسی مسلم کی پردہ پوشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک آدمی جو ہے متقی ہے، پرہیزگار ہے اور ساری چیزوں کا خیال کرتا ہے، دین کی پابندی کرتا ہے، لیکن اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اسے نصیحت کر کے اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے مجرم ہے اور وہ بار بار جرم کرتا ہے اور اگر اس کے جرم کو نہ بتایا جائے تو مزید وہ یعنی جرم پہ جرم کرتا جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں ایسے انسان کے بارے میں بیان کرنا، بتانا ضروری ہے تاکہ اس کو اس کے جرم سے روکا جا سکے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، انسان اگر اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، دینی بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ کہ جو کسی یعنی علم کے راستے پہ نکل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے دین کے علم کی تلاش میں اگر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اب یہ جو علم کا راستہ جو ہے یا تو سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، یا یہ ہے کہ جو اس کے اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرے، کتابیں اکٹھے کرے، علماء کی صحبت میں بیٹھے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ کتابوں کو پڑھنا، کتابیں اکٹھے کرنا، انہیں پڑھنا، ان سے فائدہ حاصل کرنا، علماء کی مجلس کے اندر جانا اور ان سے استفادہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ علم کے راستے کے اندر شامل ہے۔ تو جو بندہ بھی ان راستوں کو اختیار کرتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم عطا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے عمل کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے بعد جب بندہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، جو بھی قوم کسی مسجد کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر اکٹھی ہوتی، یہاں پہ بیت من بیوت اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر، اس سے مراد مسجد ہے، اور مسجد کی نسبت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اس لیے کی گئی کہ اس سے جو ہے مسجد کے شرف کو اجاگر کیا جائے۔ تو یہ اضافت جو ہے، یہ نسبت جو ہے، یہ نسبت تشریفی ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے، یعنی اس کے اندر مسجد کا تذکرہ نہیں ہے، تو کہیں پہ بھی بندہ اگر اکٹھا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، تو یہ جو ہے اس کے لیے یعنی بہت ہی نیکی کا کام ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ چنانچہ جو انسان بھی یعنی جو لوگ بھی اکٹھے ہو کر تلاوت کیا کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 4 فضائل بیان کیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں رحمتیں جو ہے ڈھانپ لیتی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فرشتے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس جو موجود فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ کہ جس انسان کو اس کا عمل جو ہے دور کر دے، پیچھے کر دے، تو اس کا نسب جو ہے اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نیک عمل کرے، اسی کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگے مقام عطا کرے گا، ورنہ صرف نسب کی بنیاد پہ کسی کو کوئی فوقیت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے مطابق جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک درجے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ کہ جب سور کے اندر پھونک مار دیا جائے گا تو اس دن ان کے بیچ نہ رشتہ داریاں ہوں گی اور نہیں کوئی ایک دوسرے کے بارے میں پوچھے گا، بلکہ وہاں پہ تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔
تو انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اسی عمل کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزا عطا کرتا ہے. صرف نسب کی بنیاد پہ کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم نیک عمل کریں اور ہمارا عمل جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہو، تبھی جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا. اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. ان مسائل میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور کسی پریشان حال کو اگر دیکھیں تو اس کی پریشانی کو دور کر دیں، چاہے جس طرح کی بھی پریشانی ہو، ذہنی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، دنیاوی پریشانی ہو، دینی پریشانی ہو، تو اس کے اندر اس کی مدد کریں. اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم آسانی کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی کے عیب کے بارے میں ہمیں پتا ہو تو اس کی پردہ پوشی کریں، اور اگر وہ بہت بڑا مجرم ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے بارے میں خبر کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے جرم سے لوگوں کو بچایا جا سکے. اور اسی طریقے سے جو ہے بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اور اس حدیث کے اندر شرعی علوم کو حاصل کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، اسے سیکھنا اور سکھانا، اس کی بھی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے اخیر میں اس حدیث کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان جو ہے نیک عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا نسب اس کے لیے ذرہ برابر بھی فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ جو چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے وہ اس کا عمل ہے، اس کا نیک عمل ہے، عمل صالح ہے. بندہ اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب ہوتا، اور اگر وہ نیک عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی خوبیوں کو اپنانے کی توفیق دے اور ہر طرح کی برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی مدد کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.